نجات کو ہے شاہ مشرقین ملے اور جناب فاطمہ زہرا کے دل کے چین ملے جناب فاطمہ زہرا کے دل کے چین ملے اور یہی دعا ہے کہ محشر کے سخت لمحوں میں یہی دعا ہے کہ محشر کے سخت لمحوں میں ارے تجھے یزید ملے اور ہمیں حسین ملے میری نجات کو نعرہ صلوات ہو جو شریک بزم شاہ کربلا ہو جائے گا جو شریک بزم شاہ کربلا ہو وہ گناہوں سے بری روز جزا ہو جائے گا اور نار سے نکلا ادھر یا خلد میں داخل ہو ارے کیا خبر تھی حر پہ یوں فضل خدا ہو جائے گا جو شریک بزم شاہ کربلا ہو جائے گا نعرہ صلوات ہو ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے اور انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے اور مرحبی فکر جو رکھتے ہیں یہ ان سے کہہ دو مرحبی فکر جو رکھتے ہیں یہ ان سے کہہ دو آخری حیدر کرار
ابھی باقی ہے، آخری ہے در قرار، ابھی باقی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز زہرا بنت تبارک حسین کے روح کو سر فرما دیں۔ نعرہ سرور۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خوشامال تمہارا اے دوستان حسین، خوشامال تمہارا اے دوستان حسین، کہ روتے پیٹتے ہو سن کے تم بیان حسین، اور جو ہوتے کرب و بلا میں تم ہمراہان حسین، تو جاتی کاہے کو اس بے کسی میں جان حسین، اور جناب زین دستگیر کیوں ہوتے، اور اہل بیت پیغمبر اسیر کیوں ہوتے، خوشامال۔ فاتحہ۔ کہتے تھے سید سجاد دہائی مالک، کہتے تھے سید سجاد دہائی مالک، لٹ گئی فاطمہ زہرا کی کمائی مال، لٹ گئی فاطمہ زہرا کی کمائی مال، اور ہو گئی میرے بھرے گھر کی تباہی مالک، رسن ظلم میں ہے میری کلائی مال، بیڑیاں پاؤں میں ہیں بار مصیبت، دل پر بے کفن باپ ہے مقتل میں، چچا ساحل پر گئے مریتی پہ انہیں
چھوڑ کے جاؤں کیسے تاب اس درد کی مالک میرے لاؤں کیسے ہتھ کڑی ہاتھوں میں ہے قبر بناؤں کیسے تنہا ہوں اتنے جنازوں کو اٹھاؤں کیسے جانے کیوں عصر کے ہنگام قیامت نہ ہوئی بیٹا موجود تھا اور کی میت نہ اٹھی کہتے تھے سیدے میری گزارش ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید گلزار ظافری صاحب سے کہ وہ آئیں آفروز منبر ہوں اور اپنے کلام سے مومنین کے دل کو منور کریں بآواز بلند سلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اللہم صلی اللہ علیہ الحمد للہ رب العالمین قل هو الله احد بسم الله لم يلد قل هو الله احد بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولا الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها طاعتنا أمانا للأمة صلوات محمد رسول حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز ابتداً آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کنیز زہرا بنت تبارک حسین کی روح کو وصال فرما
حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبہ فدق کا ایک فقرہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں شہزادی نے فرمایا کہ ہماری امامت ہونا، ہماری امامت امت کو فرقے سے محفوظ کرنے والی ہے، اور ہماری اطاعت امت میں امن کی علامت ہے۔ دیکھیے، غور کیجئے، مجھے گفتگو کرنا ہے صدیقہ طاہرہ کی ذات پر، مگر میں چاہتا ہوں کہ دو شخصیتیں اس پیرائے میں ذکر کو ہو جائیں، ایک زہرا، ایک ثانی زہرا، اور یہ بھی معلوم ہو کہ جناب زینب کا لقب ثانی زہرا کیوں رکھا گیا۔ غور کیجئے گا۔ بل ایک سوال اور قائم کر دوں کہ زہرا کے بعد تو ثانی زہرا ہوئیں، مگر زینب کے بعد کوئی ثانی زینب کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب یہ کہ جو کارہائے نمایاں جناب زینب نے کیے ہیں وہ اسی ردیف میں تھے جو سیدہ کے بتائے ہوئے راہ تھے، جو سیدہ کے بتائے ہوئے راستے تھے۔ اب تاریخ کا جائزہ لینا پڑے گا اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ صدیقہ طاہرہ نے کون سے ایسے کام کیے جس امر کو منتقل کیا گیا ذات زینب کی طرف، اور جناب زینب نے وہ کون سے کارنامے کیے کہ جناب زہرا کے بعد ثانی زہرا تو جناب زینب کو قرار دیا گیا، مگر جناب زینب کے بعد کوئی ثانی زینب کیوں نہیں ہوا؟ یہ غور طلب مسئلہ ہے کہ اگر زہرا کے بعد ثانی زہرا ہو سکتی ہیں تو زینب کے بعد ثانی زینب ہونا چاہیے تھا، مگر کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی علتیں، اس کے اسباب و علل کیا ہو سکتے ہیں؟ میں ابتدائی طور سے بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بہت زیادہ وقت ہو بھی گیا ہے۔ دین اسلام کو اگر آپ ذرا سا غور کریں اور میرے ساتھ چلیں تو عرب کے اس چلچلاتے ہوئے صحرا میں، تپتے ہوئے ریگزار میں، جہاں امتیں آئی تھی اور بت پرستی کا رواج عام تھا، شراب نوشی عام تھی، ہر وقت کی پی جانے والی شرابوں کے نام الگ تھے، چوری چکاری عام تھی، ڈاکہ زنی عام تھی، عورتوں کے ساتھ بے عزتی کا رواج عام تھا، یہاں تک کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس ماحول میں، اس تاریخ میں ذات پیغمبر کو مبعوث کیا گیا، اور آج امت مسلمہ کو اور غیر مسلمہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ محمد صرف ایک ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ محمد تاریخ ساز ذات کا نام ہے۔ خالی ایک ذات نہیں ہے پیغمبر کی، بلکہ تاریخ ساز ذات ہے۔ تاریخ بنائی ہے پیغمبر نے چوروں کو، لٹیروں کو، غاصبوں کو، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو پیغمبر اسلام نے دین اسلام پڑھا کر کس منزل پر پہنچا دیا ہے۔ غور کیجئے گا، جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، تاریخ اسلام یہ کہتی ہے کہ 11 ہجری تک اسلام اپنے پورے آن بان، شان و شوکت، جاہ و حشم، عظمت و وقار کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس دین مبین کی تعریف کاملہ یہ ہے کہ یہ دین اللہ کی بارگاہ سے لایا گیا، پیغمبر عربی کے قلب اطہر پہ اتارا گیا، پیغمبر اسلام نے اس کے رموز و اسرار کو اہل بیت اطہار تک منتقل کیا۔ آسان لفظوں میں بات سمجھاؤں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسلام رب قدیر کی بارگاہ سے جبریل امین کے ہاتھوں پہنچایا گیا، نبی رحمت تک پہنچایا گیا۔ لفظ بدلوں، ملک جس کے ہاتھ بھیجا وہ عام ملک نہیں، بلکہ ملائک کا سردار فلک سے لے کر آیا۔ ملائک کا سردار جس کے ہاتھ بھیجا وہ کوئی عام آدمی نہیں، عام نبی نہیں، نبیوں کا سردار۔ توجہ، جس کے ہاتھ بھیجا وہ ملائک کا سردار، جس کے پاس بھیجا وہ نبیوں کا سردار۔ اب نبیوں کے سردار کی ذمہ داری تھی کہ نہیں کہ اس دین کے پھیلانے کی ذمہ داری کسی عام ولی کو نہ دی جائے، بلکہ سید الاولیاء کو دی جائے۔
سید الاولیاء کو دی جائے. توجہ کیجیے گا, سید الاولیاء کو دی جائے. اب سید الاولیاء کی بھی ذمہ داری تھی کہ نہیں کہ اس دین کو بچانے کی ذمہ داری کسی عام شہید کی نہ ہو, سید الشہداء کی ہو. عام شہید نہیں, سید الشہداء. تو یہ تو طے ہو گیا کہ دین کی ذمہ داری سرداروں کی ہے, غلام زادوں کی نہیں. دین کے پھیلانے کی, بچانے کی, لانے کی, پہنچانے کی ساری ذمہ داریاں سرداروں کی ہے, غلام زادوں کی نہیں ہے. اور وہ بھی وہ غلام زادہ جو سند یافتہ ہو, اور کسی یونیورسٹی سے سند نہیں ملی ہے, عصمت کے بارگاہ سے سند ملی ہے, عصمت کے لب و لہجے سے سند ملی ہے. یاد ہے نا واقعہ آپ کو کہ کوئی بیٹھا تھا منبر, بھائیوں ہی کو معلوم ہے کہ غلام زادے کون ہے, سردار کون ہے. اتر میرے باپ کے منبر سے. ایک لفظ ہے اردو ادب کا, شاید آپ کے ذہن عالیہ تک محفوظ ہوگا, امید کرتا ہوں نوجوانوں تک یہ جملہ پہنچ جائے. کہتے ہیں جیسے ہی امام نے کہا غلام زادے اتر میرے باپ کے منبر پر سے, تو جو منبر پر بیٹھا تھا وہ کود پڑا. کود پڑنے کی صفت انسان کی نہیں ہے, میرا جملہ واضح ہو جاتا. کود پڑا اور آ کے اپنے باپ کے پاس گیا. باپ سے جا کے کہتا ہے کہ بابا مجھے رسول کے بیٹے نے غلام زادہ کہا. باپ نے کہا لکھوا کے لیا. یہی کہا تھا, لکھوا کے لیا. ایک جملہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ تحریر کی طلب عقیدت میں تھی یا ضرورت میں؟ عقیدت میں تھی یا ضرورت میں؟ اگر عقیدت میں تھی تو جو نبی نے فدق کا ورقہ لکھ کے دیا تھا اسے پھاڑا کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو علت بیان کی ہے کہ قبر میں کام آئے گا, یہ بھی سیاسی علت ہے. ہاں, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. یہ جو کہا جا رہا تھا کہ لکھوا کے لے آؤ, کیوں کہ قبر میں اجالا کرے گا. اچھا اجالا بھی ان کی قبر میں؟ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. لے آؤ قبر میں اجالا کرے گا. اچھا اجالے کے لیے لکھوایا تھا؟ اگر اجالے ہی کے لیے لکھوایا تھا تو تحریر پھاڑ کے اندھیرا کیوں کیا تھا؟ جب تحریر پھاڑ کے آپ اندھیرا کر چکے ہیں تو اب کس اجالے کی تلاش ہے؟ نہیں میرے عزیزو, اس اجالے کی تلاش نہیں تھی جو آپ کی عقیدتوں تک پہنچایا گیا ہے. اس ضرورت اس بات کی متقاضی تھی کہ حسین لکھ دیں. اب توجہ کیجئے گا, پوچھا جائے کہ بھئی کیوں بابا, انہوں نے تو مجھے غلام زادہ کہا, آپ کہتے ہیں لکھوا کے لے آ. بابا یہ کون سی بات ہوئی؟ کہا لکھوا کے لے آؤ. کہا کیوں لکھوا کے لے آؤ؟ شاید باپ جواب دے امام زادہ تو ہے نہیں. دیکھیں میں دو ہی لفظ کہوں گا, تیسرا آپ خود سمجھیے گا. امام زادہ تو ہے نہیں, غلام زادہ تجھے سویکار نہیں ہے, تیسرا زادہ بڑا خطرناک ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. قبل اس کے کہ لوگ ہماری نسل کو مشکوک کر دیں اور غلام زادے کا کوئی اور مفہوم نکال لیں, حسین سے لکھوا لاؤ تاکہ کم سے کم نسل تو بچ جائے گی. تو حسین کی تحریر لوگوں کی نسلیں بچانے کے کام. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. دیکھیے یہ تحریر کی طلب ادھر سے تھی, یہ بھی فرق ہے. ایک مرحلہ وہ ہے جہاں کہتے ہیں حسین سے لکھوا لا, ایک مرحلہ وہ ہے جہاں اصحاب سے حسین کہتے ہیں کہ میں لکھ دوں جنت کا پروانہ تمہارے نام. پہچانو میرے عزیز, عظمت ہے پہچانو. دیکھیے ہمارا, پھر میں آپ کو بتاؤں, کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے, ہمارا کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے. ہم نے جن کا احترام کیا ہے ان کے کردار کی بنیاد پر احترام کیا, جن سے نفرت کی ہے ان کے کردار کی بنیاد پر نفرت کی ہے. ورنہ آپ یقین سے جانیے, ابو سفیان کی بیٹی ہے ام جمیلہ, ام حبیبہ. کیا ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ, ابو سفیان کی بہن ام جمیلہ. ام جمیلہ ابو لہب کی زوجہ ہے, ام حبیبہ پیغمبر کی زوجہ ہے. اگر ہم اسے قابل لعنت سمجھتے
تو سارے رشتوں کو قابل لعنت سمجھتے، مگر جو رشتہ کردار میں بلند ہے وہ رحمت اللہ ہے، جو کردار میں پست ہے وہ لعنت اللہ ہے۔ ہم نے کہاں ذات سے نفرت کہاں کی؟ بتائیے، ہم نے خلیفہ اول سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، خلیفہ ثانی سے کوئی ہماری لڑائی نہیں، لیکن دونوں کے الگ الگ بیٹے ہیں، دونوں کا رویہ الگ ہے۔ ہم نے محمد ابن ابی بکر کو سلام کیا اور دوسرے کے بیٹے عبداللہ پہ لعنت کی۔ آپ پوچھیں گے ایک بیٹے پہ سلام کیوں، دوسرے بیٹے پہ لعنت کیوں؟ بیٹے تو دونوں خلافت کے ہیں، بیٹے تو دونوں خلافت کے ہیں، مگر ایک کا کردار علی جیسا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ کہا نا جناب محمد ابن ابی بکر کے لیے کہ میرے صلب سے ہے، میرا بیٹا ہے۔ غور کیجئے گا تو اسلام اپنے پورے آن بان شان و شوکت جاہ و حشم عظمت و وقار کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، پروان چڑھ رہا تھا۔ مصیبت اس وقت پیدا ہوئی جب 11 ہجری میں سرکار کی آنکھ بند ہوئی۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوئی، امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک محمد کا اسلام جو خانہ نشین ہو گیا، ایک حکومت کا اسلام جو تخت پہ براجمان ہو گیا۔ حکومت کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے، محمد کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے۔ غور کیجئے گا، میں جس منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں، حکومت کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے، محمد کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے۔ محمد کا اسلام اپنے تقاضے بیٹھ کے پورا کر رہا تھا، حکومت کا اسلام ہاتھ میں تلوار لے کے تقاضے پورے کر رہا تھا۔ لفظ بدل دوں تو آسان ہوگا، حکومت کا اسلام تلوار دکھا رہا تھا، محمد کا اسلام کردار دکھا رہا تھا۔ حکومت کا اسلام زمینیں فتح کر رہا تھا، محمد کا اسلام ضمیروں کو فتح کر رہا تھا۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ بیدار ہیں تو عصر حاضر کی سیاست پر ذرا سا اشارہ کرتا ہوا میں بات کو آگے تک لے جاؤں گا۔ عصر حاضر میں اس وقت کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، کیا حالات ہیں؟ چھاپہ ماری کے حالات ہیں کہ نہیں؟ ریٹ پڑ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں پڑ رہی ہے، کہاں پڑ رہی ہے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، مگر سیاست کے اصول یہی ہے کہ اگر حکومت پہ باقی رہنا ہے تو اپوزیشن کو کمزور کرو۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، اگر حکومت پہ باقی رہنا ہے تو اپوزیشن کو کمزور کرو۔ یہ نئی سیاست نہیں ہے جس پہ دنیا چل رہی ہے، یہ خلافت کی سکھائی ہوئی ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ تاریخ اسلام میں پہلا چھاپا جو مارا گیا وہ باغ فدق پہ مارا گیا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ فدق کو لوٹا ہی اس لیے گیا ہے کہ اگر علی کے پاس فدق کی دولت رہ گئی تو مسلمانوں کو علی کے دروازے سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش پڑھوں، بات فدق کی آ گئی۔ قبلہ اجازت دیجیے، ایک روایت چھوٹی سی روایت یہ ہے کہ جب، اور علامہ مجلسی نے کتاب خرائج میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب پیغمبر اسلام خیبر فتح کر کے مکے میں آئے تو آپ نے فدق کی اراضی کو، پیغمبر اسلام نے فدق کی زمین کو، باغ کو جناب زہرا کے حوالے کر دیا، لکھ دیا ان کو، ٹھیک ہے۔ ایک جملہ ہے اس میں جس سے میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس روایت میں انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ بیٹی فاطمہ، یہ باغ فدق تمہارے بابا کی طرف سے تمہاری ماں خدیجہ کے مہر کے عنوان سے میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ کیا امام فرماتے ہیں یہ کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس باغ فدق کو بعنوان فدق اپنی زوجہ جناب خدیجہ، تمہاری ماں جناب خدیجہ کے مہر کے عنوان سے تمہیں ہبہ کرتا ہوں۔ گویا نبی یہ کہنا چاہتے تھے کہ جس وقت ہماری شادی ہوئی تھی اس وقت میرے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ میں اتنا مال ادا کرتا، مگر اب موقع مجھے ملا ہے تو میں آپ کو مال ادا کر رہا ہوں۔ یہ تو ظاہری تصویر ہے اس روایت کی جو میں نے آپ کو دکھائی۔ معنوی تصویر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام فدق کو مال خدیجہ سے ملا رہے ہیں۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ فدق کو مال خدیجہ سے ملا رہے ہیں، فدق کو مال خدیجہ سے ملا رہے ہیں۔ دیکھیں مسلمان 2 قسم کے ہوئے تھے، 2 قسم کے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ جملہ سنیے گا، 2 قسم کے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔
کچھ نے محمد کی محبت میں کلمہ پڑھا تھا، کچھ نے مال خدیجہ کے چکر میں کلمہ پڑھا۔ قرضے کی معافی ہو جائے گی، بہت سے مسلمان اس چکر میں آئے تھے، مال کے چکر میں، دولت کے چکر میں، توجہ کیجئے گا، مال و دولت کے چکر میں آئے تھے۔ پیغمبر اسلام نے یہی کہا، بیٹی میں نے تمہیں مہر خدیجہ ادا کر دیا ہے۔ مہر خدیجہ سے نسبت اس لیے دی کہ بیٹا فاطمہ، جس طرح تمہاری ماں نے اپنے مال کو اسلام کے لیے لگایا ہے، تم بھی اپنے مال کو اسلام کے لیے خرچ کرو۔ اب توجہ کیجئے، اور میرا اشارہ دیکھیں، خدا کرے کہ نوجوانوں تک میں بات پہنچا دوں، توجہ کیجئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فدق کی زمین، فدق کا باغ، فدق کی مالیت، فدق کا اقتصادی نظام فاطمہ کے ہاتھ میں رہ جاتا، علی کے پاس رہ جاتا، تو جس طریقے سے کفر کے زمانے میں مال خدیجہ نے لوگوں کو مسلمان کر دیا، ویسے ہی مال فدق منافقین کو مومن کر دیتا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، منافقین کو مومن کر دیتا۔ قسم خدا کی، اگر مال فدق فاطمہ کے پاس رہ جاتا تو کوئی مسلمان ایسے مسلمان نہیں ہوتا، ہاتھ کھول کے مسلمان ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اس لیے کہ مال فدق کوئی چھوٹا موٹا مال نہیں تھا، 70,000 درہم کی آمدنی تھی۔ علامہ ابی الحدید معتزلی نے لکھا کہ جتنے باغ پورے کوفے میں تھے، جتنے کھجور کے درخت پورے کوفے میں تھے، تنہا اتنے کھجور کے درخت باغ فدق میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی معمولی اراضی نہیں تھی۔ ہاں اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ صاحب علی نے حق چھوڑا کیوں، فاطمہ نے حق مانگا کیوں؟ علی نے حق چھوڑا کیوں، فاطمہ نے حق، ہے ہی نا، یہی تاریخ ہے کہ علی نے حق مانگا کہ نہیں مانگا، مگر فاطمہ نے حق چھوڑا، مانگا۔ یا علی اگر حق چھوڑنا صحیح ہے تو فاطمہ نے چھوڑا کیوں، آپ نے چھوڑا کیوں؟ اگر حق مانگنا صحیح ہے اور فاطمہ نے مانگا تو آپ نے کیوں چھوڑا؟ اگر چھوڑنا صحیح ہے جیسے آپ نے چھوڑا تو فاطمہ نے کیوں مانگا؟ توجہ ہے، غور فرما رہے ہیں۔ علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہما، عجیب منزل پہ میں آپ کو لے آیا۔ ایک نے حق مانگا، ایک نے حق چھوڑا۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ شہزادی نے حق مانگا کیوں، پھر یہ بات سمجھیں گے کہ علی نے حق چھوڑا کیوں۔ دیکھیے شہزادی نے حق مانگا نہیں، حق مانگنے کا سلیقہ سکھایا۔ مطالبہ کس سے ہے شہزادی کا حق سے؟ حکومت سے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر حکومت نے کسی کا بھی حق غصب کیا ہے تو فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ حکومت سے حق مانگیں ضرور۔ نہیں توجہ کر رہے آپ، حق مانگنا ضروری ہے، تبھی تو مانگا۔ ہاں حق مانگیے، مگر حق اس طرح سے مانگیے کہ دوسروں کا حق ضائع نہ ہو۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ حکومت سے حق مانگنے کا سلیقہ فاطمہ نے سکھایا، حق نہیں مانگا، حق مانگنے کا سلیقہ سکھایا۔ آپ یقین جانیے ملک عزیز میں اور دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہاں حکومت سے حق مانگا جاتا ہے، بسوں کو پھونکا جاتا ہے، چکے جام کیے جاتے ہیں، پٹریاں روکی جاتی ہیں۔ یہ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ کہ ہمیں حق مانگنا ہے، توجہ کیجئے گا، ہمیں حق مانگنا ہے۔ کہ آپ حق ضرور مانگیے مگر اپنا حق مانگنے کے لیے دوسروں کا حق ضائع نہ کیجئے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ کوئی تاریخ ہے کہ فاطمہ حق مانگنے کے لیے گئی تو بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا کہ تلواریں نکالو؟ کوئی تاریخ ہے کہ فاطمہ نے حق مانگنے کے لیے حکومت کے استبل میں آگ لگا دی ہو، حکومت کے کھیتوں کھلیانوں میں آگ لگا دی ہو، حکومت کے پانی میں زہر ملا دیا ہو، حکومت کے گھوڑے روک لیے ہوں؟ کوئی کام فاطمہ نے نہیں کیا، بلکہ عزت کے ساتھ دربار میں حق مانگا گیا۔ فاطمہ دنیا کو حق مانگنے کا سلیقہ سکھا رہی تھی۔ اپنا حق مانگنے کے لیے دوسروں کا حق لوٹا نہیں جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔
اپنا حق مانگنے کے لیے دوسروں کا حق لوٹا نہیں جاتا. حق ضرور مانگو مگر اپنا حق مانگو، دوسرے کا حق لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. لہٰذا صدیقہ طاہرہ نے اور بھی وجوہات ہیں کہ حق کیوں مانگا، راز ہیں اس میں، کئی راز علامہ قزوینی نے ذکر کیے ہیں کہ کیا راز ہیں کہ کیوں مانگا. ایک یہ بھی ہے کہ ظلم سہنا نہیں چاہیے. کیا ہے؟ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. اس لیے اظہار ضروری تھا. توجہ کیجئے گا. اب آ جائیے دوسری منزل پر. علی نے حق کیوں نہیں مانگا؟ دیکھیے ہر جگہ حق مانگنا ضروری نہیں ہے. کسی مقام پر لفظ بدلوں، بہت توجہ سے جملہ سنیے گا. ہمیشہ حق پانا ضروری نہیں ہے، کبھی حق پالنا بھی ضروری ہے. حق پانا اور ہے، حق پالنا اور ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، واقعہ بڑا پرانا ہے. چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے ذریعے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ علی نے حق کیوں نہیں مانگا. دو عورتیں لڑتی ہوئی آئی، یا علی بچہ میرا ہے یا علی بچہ میرا ہے. مولا نے کہا تلوار لاؤ، دو ٹکڑے کرو، آدھا اسے دو آدھا اسے دو. جو حقیقی ماں تھی چیخ پڑی، پیچھے ہٹی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا یا علی مجھے حق نہیں چاہیے، حق اسے دے دیجیے. یا علی مجھے حق نہیں چاہیے. یہ حق پا نہیں رہی ہے، حق پالنے کے لیے چھوڑ رہی ہے. ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا. کوئی پوچھے کہ حق مانگتی کیوں نہیں؟ آئی تھی مانگنے کے لیے، تلوار دیکھنے کے بعد ارادہ پیچھے کیوں کر لیا، قدم پیچھے کیوں ہٹا لیے؟ توجہ، قدم پیچھے ہٹائے کہ نہیں. اب یہ بھی درس ہے، حق لینے کے لیے ہمیشہ دو قدم آگے بڑھنا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی دو قدم پیچھے بھی ہٹایا کرو. میرا جملہ واضح ہو جاتے. دو قدم کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹایا کرو. اس عورت نے دو قدم پیچھے ہٹائے، یا علی مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دیجئے. کیوں نہیں چاہیے؟ دیکھیے دو رشتے ہیں یہاں پر، دونوں ماں ہونے کی دعوے دار ہیں، مگر ایک اصلی ہے ایک نقلی، ایک خاموش ہے ایک گویا. ایک حق لینے کے لیے چپ ہے چاہے ٹکڑے ہو جائیں، ایک حق دینے کے لیے چپ ہے حق کے ٹکڑے نہ ہوں. میرا جملہ واضح ہو جاتا. ہر ماں سماج میں ماں نہیں ہوتی، وہ ماں ہوتی ہے جو رشتوں کو سمیٹ کے رکھے. اگر اپنی انا کے لیے رشتوں کی بلی چڑھائے تو امت کی ماں ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی. میرا جملہ واضح ہو جاتا. اب تم کائنات میں یہ دیکھو کہ اپنی انا کے لیے کس ماں نے کتنے ہزار مومنین کو تہہ تیغ کروا دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ. ایک ماں ہے خاموش کھڑی ہے، ایک ماں ہے چپ چاپ کھڑی ہے کہ حق مل جائے ٹکڑے ہو جائے. مگر ایک ماں ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ اسی کو دے دیجئے. ضروری نہیں ہے کہ ہر خاموش آدمی حق پر ہو، ہر خاموش آدمی حق پر ہو ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی سیاسی مصلحتیں بھی لوگوں کو خاموش کر دیتی ہیں. سیاسی مصلحتوں سے خاموش ہو جانا اور بات ہے، حق کے لیے خاموش ہو جانا اور بات ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی حق اسے دے دیجیے، مجھے نہیں چاہیے. غور کیجئے گا علی نے کیا کیا، یہ فیصلہ آپ کو معلوم ہے. مولا کی عدالت میں فیصلہ کیا ہوا یہ آپ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں. میں وہاں نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حق ملا کسے؟ جس نے سازش کر کے خاموشی اختیار کی، یا جس نے حق کو قربان کرنے کا ارادہ کیا؟ کسے ملا حق؟ جس نے قربان کرنے کا ارادہ کیا، علی نے اسی کی آغوش میں حق ڈال دیا. دیکھیے ہماری عدالت کے اعتبار سے اس فیصلے کو ظاہراً چیلنج کیا جا سکتا ہے نا. میں چشم تصور میں اس بڑی بی کے پاس گیا جو بچہ لے کے جا رہی تھی. میں نے کہا بڑی بی پہلی بات تو اچھا ہوا
آپ علی کی عدالت میں آئیں، ہمارے یہاں نہیں آئیں، ورنہ یہ بچہ دادا بن گیا ہوتا، طے نہ ہوتا کہ کس کا ہے۔ ہاں اتنے کیس ہوتے ہیں ہمارے یہاں کہ وہ زمانہ ہو جاتا کیس کا فیصلہ آتے آتے، ہاں تو مسئلہ ہے نا۔ تو آپ اچھا ہوا پہلے مرحلے میں کہ آپ ہمارے یہاں نہیں آئی، آپ علی کے پاس چلی گئی۔ لیکن مجھے اتنا بتا دیجئے کہ ہماری عدالت کے مطابق یہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ اگر دو دعوے دار کسی مال کے ہوں، ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں مجھے بتائیں گے، دو دعوے دار کسی مال کے ہوں، دونوں آدمی اپنا دعویٰ پیش کریں، مولانا ضمیر صاحب کہیں مائک میرا ہے، میں کہوں مائک میرا ہے، دونوں میں اختلاف ہو، ہم دونوں عدالت میں پہنچے تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ مائک کس کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کو دے دیجیے، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ بتائیے اب فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ جو دعوے پہ باقی رہا یا جو دعوے سے پیچھے ہٹ گیا؟ جو دعوے پہ باقی رہا مال اس کو دیا جاتا ہے، جو دعوے سے پیچھے ہٹ جائے مال اسے نہیں دیا جاتا۔ تم دونوں لڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے۔ علی نے کہا تلوار لاؤ۔ تو نے کہا یا علی مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دیجئے۔ تو نے دعوے سے دستبرداری کر لی۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، تو نے دعوے سے دستبرداری کر لی۔ ہماری عدالت کے مطابق تو فیصلہ اس کے حق میں ہونا چاہیے تھا جو دعوے پر باقی ہے۔ کہ تمہاری عدالت میں اور علی کی عدالت میں یہی فرق ہے، تمہاری عدالت ظاہر کو دیکھ کے ہوگی، دلیلوں کو دیکھ کے، اپیلوں کو دیکھ کے، وکیلوں کو دیکھ کے ہوگی۔ علی کی عدالت میں فیصلہ دل کی دھڑکنوں سے ہوتا ہے، دل کی دھڑکنوں سے ہوتا ہے۔ علی دل کی دھڑکن سے واقف ہے، حق کس کے ساتھ ہے، حق کس کے ساتھ نہیں ہے۔ علی والوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، نالی پہ لڑنے والوں، پگ ڈنڈی پہ لڑنے والوں، چھوٹے چھوٹے گھر کے علاقے پہ لڑنے والے، اپنوں سے لڑنے والوں، اس بات کا دھیان رکھا کرو، کبھی کبھی رشتوں کی آبرو کے لیے علی پہ بھروسہ کر کے 2 قدم پیچھے ہٹا کے دیکھا کرو۔ اگر علی کی عدالت پر اعتبار ہے تو پیچھے ہٹنا نہیں رہ جائے گا، مقابل خود حق تمہاری آغوش میں ڈال کے چلے۔ یہ چھوٹے چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے، کھیت کے مسئلے، اچھا کھیت میں اتنا نہیں اگتا جتنا پگڈنڈی میں اگتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پگڈنڈی کی لڑائی بڑی خطرناک ہے، نالی کی لڑائی، چھجے کی لڑائی، روشندان کی لڑائی، کھڑکیوں کی لڑائی، یہ ساری لڑائیاں کس کے لیے؟ اس دنیا کے لیے۔ کبھی رشتوں کی آبرو رکھنے کے لیے پیچھے ہٹ کے دیکھو ذرا پیچھے ہٹ کے، ضمیر کو سکون ملے گا، دل کو اطمینان ملے گا۔ کسی کا کھا کے کوئی خوش نہیں ہوا ہے، لٹا کے سب خوش ہوتے ہیں۔ کھانے میں وہ خوشی نہیں ہے جو لٹانے میں خوشی ہے۔ اگر کھانے والے خوش ہوتے تو فدق کے لٹیروں پہ لعنت نہ ہوتی، لٹانے والے نہ خوش ہوتے تو آل محمد کی عظمتوں کا اعتراف نہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ۔ اور اس منزل پر آگے ہیں تو ایک جملہ اور کہہ دوں، انہوں ابن حسن صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ 2 فدق سیدہ کو ملے ہیں، 2 فدق، ایک فدق پیغمبر نے سیدہ کو دیا ہے، ایک فدق غلاموں نے سیدہ کو دیا ہے۔ جو پیغمبر نے دیا ہے اسے باغ فدق کہتے ہیں، جو غلاموں نے دیا اسے وقف کی جائیدادیں کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ وقف کی جائیداد جو وقف کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ امام باڑہ وقف ہے کس کے لیے؟ سیدہ کے نام ہے نا۔ مسجدیں وقف ہے کس کے لیے؟ اللہ رسول کے لیے ہے نا۔ تو ایک وقف وہ تھا، ایک ہبہ وہ تھا جو رسول نے فاطمہ کو کیا۔ کچھ زمینیں وہ ہیں جو چاہنے والے فاطمہ کو دیتے ہیں، سیدہ کو دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ جب اس باغ کا لٹیرا قابل لعنت ہے تو اس وقف کے کھانے والے کو کیا کہیں گے؟ اور جنہوں نے ابھی وقف کھانا شروع کیا ہے انہیں یہ تصویر دیکھ لینا چاہیے کہ وقف کی انتہا کا نام تیاگی ہے۔ وقف کی انتہا کا نام تیاگی ہے۔ یہ پورا دین، شریعت، مذہب تیاگ کے تیاگی ہوا ہے۔
یوں ہی تھوڑی کوئی جلدی سے تیاگی ہو گیا، سب کچھ لٹا دیا ہے، دین، شریعت، عزت، شرافت سب کچھ نیلام کر دی۔ یہ وقت خوری کے نتائج ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ ایک دکھ گیا ہے بے دین، جو کھا رہے ہیں انہوں نے نقاب دین اوڑھ رکھی ہے، اندر وہاں بھی دین نہیں ہے۔ اس لیے کہ حرام مال جب پیٹ میں اتر جائے تو دین رہ کہاں جاتا ہے؟ تو جنہوں نے ابھی وقت کھانا شروع کیا ہے انہیں آمادہ ہونا چاہیے کہ 26 آیتوں کے انکار سے بوال شروع ہوگا اور زندگی دھیرے دھیرے جہنم کی طرف جائے گی۔ پھر آدمی خود وصیت کرے گا کہ مجھے دفنایا نہ جائے، جلایا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اور فرما رہے ہیں حق پانا ضروری نہیں ہے، حق پالنا ضروری ہے۔ توجہ کیجیے گا، حق پانا ضروری نہیں ہے بلکہ حق پالنا ضروری ہے۔ میں بی بی کے پاس گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے میں نے پوچھا، بڑی بھی یہ بتاؤ علی کے دربار سے، علی کی عدالت سے تم بیٹا اپنے پاس لے کر آ گئیں، ہماری عدالت میں آئی ہوتی تو فیصلہ یا تو بہت لیٹ ہوتا یا اس کے برخلاف ہوتا۔ حقدار نے حق سے دستبرداری اختیار کر لی، جو حق کے دعوے پر برقرار رہا اسے مال دے دیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، اگر فرض کر لیجئے علی نے یہ بیٹا تمہارے بجائے اس کی آغوش میں ڈال دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور کر رہے ہیں، میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو اس واقعے کے ابعاد نظر لے کے جا رہا ہوں، فکری گوشوں کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر یہ بیٹا اس کی گود میں ڈال دیا ہوتا تو آپ کا کیا ہوتا؟ اس نے کہا قبلہ اتنا اور بتا دو کہ یہ بیٹا ہے کس کا؟ میں نے کہا بیٹا تو آپ ہی کا لگ رہا ہے، جس طریقے سے آپ نے وہاں قربانی دی تھی، پالنے میں رہ جائے، پل جائے، چاہے کسی کے پاس رہے۔ تو یہ بتائیے ٹھیک ہے آپ کا تھا، کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ بیٹا میرا تھا تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر جھوٹی ماں، توجہ سے جملہ سنیے، اگر جھوٹی ماں اسے لے بھی جاتی تو جب یہ رات میں روتا، جب یہ رات میں بلکتا، جب اسے غذا کی ضرورت ہوتی، جب اسے لوریوں کی ضرورت ہوتی، جب اسے سونے کی ضرورت ہوتی، تو جس کے مزاج سے آشنا ہے اسے چیختا، اس کو پکارتا، اس کے لیے روتا۔ تو ماں تو جھوٹی ہے مگر بچے کو روئے نہ، پل جائے، پنپ جائے، اس لیے میرے دروازے پر آتی، آ کے کہتی رو رہا ہے لوریاں سنا دو، بھوکا ہے دودھ پلا دو، پیاسا ہے پانی پلا دو۔ اس کا مطلب یہ کہ جھوٹی ماں لے جا تو سکتی ہے، پال نہیں سکتی، پال نہیں سکتی، لے جا تو سکتی ہے، پال نہیں سکتی۔ علی بھی تو یہی کہہ رہے تھے، حکومت لے جاؤ، خلافت لے جاؤ، مجھے بھی معلوم ہے تم لے جا تو سکتے ہو، اسے چلا نہیں سکتے، اسے پال نہیں سکتے۔ ہر موقع پر آؤ گے، یا علی آئیے یہ مسئلہ حل کر دیجئے، یا علی آئیے یہ مسئلہ حل کر دیجئے، یا علی آئیے یہ مسئلہ حل کر دیجئے۔ ایک بار نہیں، 70 بار علی کو پکارنا پڑے۔ علی نے کہا لے جاؤ، حکومت پانا ضروری نہیں ہے، حکومت پالنا ضروری ہے۔ علی نہیں چاہتا اسلام 2 حصوں میں ٹکڑے ہو جائے، رہے کسی کے پاس رہے پر جیوت رہے، زندہ رہے، حیات میں رہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رہا، کسی کے پاس رہے مگر زندہ رہے، حیات رہے۔ میرے عزیزوں، علی نے، توجہ کیجئے گا، اب علی نے تیاگ دیا پورا سب کچھ، چھوڑ دی حکومت، نہیں لیتے علی حکومت۔ غور کیجئے گا، حق مانگنا بھی سمجھ میں آ گیا، حق چھوڑنا بھی سمجھ میں آ گیا۔ علی نے حق چھوڑا مگر امت سے یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ اب علی جس مشکل میں، بہت توجہ سے، میں اپنے موضوع سے مرتبط ہوں اور میں نے بات مکمل کر دی۔ اب علی جس مشکل میں بظاہر ہیں، مشکل کشا ہیں یوں تو علی، مگر اب ایک مشکل علی کے ساتھ ہے۔ حکومت احساس کمتری کا شکار ہے، ہمیں بار بار علی کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے۔ حکومت احساس کمتری کا شکار ہے، علی سے بیعت مانگی جا رہی ہے۔ 2 صورتیں ہیں علی کے پاس، یا علی بیعت کریں یا حکومت چاہتی ہے علی کو قتل کر دیں۔ علی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مولا اس وقت شہادت چاہتے نہیں،
اس لیے کہ اس وقت کی شہادت اسلام کو ٹکڑوں میں بانٹ دے گی، تو شہادت چاہتے نہیں۔ علی بیعت کر نہیں سکتے اس لیے کہ ید اللہ اپنا ہاتھ غیر اللہ میں دے نہیں سکتا۔ معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت میں آ نہیں سکتا۔ بیعت مزاج عصمت کے خلاف، اس وقت قتل ہو جانا، شہید ہو جانا حالات اسلامیہ کے تقاضے کے خلاف۔ کائنات کا مشکل کشا ہے علی، مگر ایک مشکل میں گرفتار ہے۔ تلوار اٹھا نہیں سکتا کہ اسلام کے ٹکڑے ہو جائیں گے، شہادت لے نہیں سکتا کہ اس وقت کو شہادت کی ضرورت نہیں ہے، بیعت کر نہیں سکتا کہ اسلام کی آبرو کے خلاف ہے کہ میں بیعت کروں۔ نہیں توجہ کر رہے؟ علی مشکل میں گرفتار ہیں، بظاہر علی مشکل میں گرفتار ہیں، نہ بیعت کر سکتے ہیں، نہ شہادت لے سکتے ہیں، نہ تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اب اس ماحول میں کون ہے جو علی کی عقدہ کشا بن جائے، علی کی مشکل کشا بن جائے؟ فاطمہ اٹھیں، علی کو اپنے حصار میں لے لیا۔ یا علی، اب آپ فاطمہ کے حصار میں ہیں، فاطمہ نے آنسوؤں کا قلعہ بنایا ہے امامت کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اب امت آئے گی ضرور بیعت مانگنے، مگر یا علی فاطمہ کا جہاد شروع ہوگا تو نہ امت تم سے بیعت لے سکے گی، نہ تلوار چلا کے قتل کر سکے گی۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ اب فاطمہ نے حفاظت کی ہے، کس کی حفاظت؟ علی کی حفاظت نہیں میرے عزیزوں، علی کی حفاظت نہیں، وقت کے امام کی حفاظت۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ وقت کے امام کی حفاظت۔ اب زہرا ہیں اس گھر میں جو علی کو بچا رہی ہیں، قتل ہونے سے بھی، بیعت لینے سے بھی۔ اسی گھر میں ایک زہرا اور ہیں جسے ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، وہ زہرا دیکھ رہی ہیں۔ ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ماں کی ذمہ داری تھی بیعت کو پیچھے ڈھکیلنا، امامت کی سپر بن جانا، کہا اماں گواہ رہنا۔ میں لے آیا نتیجے تک آپ کو، اماں گواہ رہنا۔ زینب وعدہ کرتی ہے جو کام آپ نے کیا ہے وہی کام اب زینب بھی کرے گی، امامت کی حفاظت کرے گی زینب، امامت کو بیعت سے بچائے گی زینب۔ مگر اماں آپ نے امامت کو قتل ہونے سے بچا لیا، ٹھیک ہے بچا لیا اماں، مگر آپ نے بیعت کے سوال کو پیچھے ڈھکیلا، مگر یہ سوال 50 سال بعد پھر آ گیا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ 50 سال کے بعد اس سوال نے پھر قیام کیا، پھر خوخار لہجے میں اٹھا۔ 11 ہجری میں زینب نے فاطمہ نے اس سوال کو پیچھے ڈھکیلا تھا، 50 سال کے بعد 61 ہجری میں حسین کے سامنے آ کے پھر کھڑا ہو گیا۔ اب سمجھیے زینب کے بعد ثانیہ زینب کیوں نہیں ہے؟ 50 سال کے بعد سوال بیعت پھر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب فاطمہ زہرا کے بعد جناب زینب نے کہا اماں آپ نے بیعت کو پیچھے ڈھکیلا، امامت کی حفاظت کی، میں بھی امام کو جلتے ہوئے خیموں سے بچاؤں گی، بیعت کی لاش کو فرات میں ڈبو دیں گی۔ اب قیامت تک بیعت کا سوال کسی معصوم سے نہ ہوگا۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ اب قیامت تک بیعت کا سوال کسی معصوم سے نہ ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا زہرا کے بعد ایک ثانیہ زہرا کی ضرورت تھی جو بیعت کا گلا گھونٹ دے۔ اب زینب کے بعد کسی ثانیہ زینب کی ضرورت نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ اور بچایا ہے شہزادی نے امامت کے ساتھ ساتھ ولایت کو بچایا، امامت کو بچایا، اور اسی امامت اور اطاعت کو بچایا۔ ایک بہت بڑا غالباً کانگریس کا ایک لیڈر تھا اشوک سنگل، گزرا ہے ایک زمانے میں، وہ کسی شیعہ عالم دین کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ توجہ کیجیے گا میرے لفظوں پر، مجھے رضا سرسوی صاحب نے یہ واقعہ سنایا تھا، خدا غریق رحمت کرے، اور ان کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ واقعہ اور یہ نام میں اس کو دے رہا ہوں۔ اس یوٹیوب کے زمانے میں مجلسوں کو بچانا بھی ایک مشکل کام ہو گیا ہے۔ کاپی رائٹ اب لوگوں کا پیدائشی حق ہو گیا ہے، یہاں سے مجلس سنتے ہیں وہاں جا کے پڑھ دیتے ہیں، محنت آپ کی ہے کمائی ان کی۔ اس لیے اب میں نے سوچا کہ اپنی مجلسوں کو اتنا دہرا کے پڑھوں کہ لوگوں کو یاد ہو جائے
کہ خطیب سے کہہ دیں کہ پڑھی تو آپ نے اچھی مگر یہ کسی اور کی تھی، اور یہ کہنا شروع کر دیجئے اللہ کے واسطے، تاکہ آدمی اپنی محنت کر کے آئے، ہمارا کلیجہ نہ چوسے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ہاں مول صاحب اتنی محنت سے تیار کیجئے، پتہ چلا وہاں پڑھی جا چکی ہے، تو اس لیے اب اپنے نقطے کو اتنا دہرا کے پڑھو۔ 2-4 لوگ ہی تو کہیں گے مولانا نے مجلس دہرا دی، سب تو نہیں کہیں گے نا، اس لیے کہ سب کہاں سنتے ہیں، اور 2-4 لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں تکرار سننا بھی چاہیے۔ کتنے مرثیے تکراری سنتے ہیں، کتنے قصیدے تکراری سنتے ہیں، بہت سی چیزیں تکراری سنتے ہیں نا، تو کم سے کم 2-4 جملے 2-4 نقطے اگر تکراری ہو جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اب توجہ سے جملہ سنیے، میں ختم کر رہا ہوں، دعا آخر مرحلے کی طرف میں جا رہا ہوں۔ اشوک سنگھل نے شیعہ عالم دین سے کہا کہ آپ لوگوں نے، آپ شیعہ ہیں، پوچھا اس سے، کہا شیعہ، کہا آپ لوگوں نے جناب زینب پر بڑا ظلم کیا۔ اشوک سنگھل نے کہا شیعہ عالم سے کہ آپ نے جناب زینب پر بڑا ظلم کیا۔ ہم نے جناب زینب پر ظلم کیا؟ ہم نے کون سا ظلم کیا؟ کہنے لگے آپ لوگ عظمت حضرت عقیلہ بنی ہاشم کے مکمل طور سے قائل ہیں؟ جی بالکل قائل ہیں۔ کہ جناب زینب آغوش عصمت کی پروردہ ہیں؟ کہ بالکل پروی ہیں۔ معصومین کے ساتھ رہی ہیں؟ بالکل رہی ہیں۔ بطول کی بیٹی ہیں؟ بالکل ہیں۔ علی کی بیٹی ہیں؟ بالکل ہیں۔ رسول کی لخت جگر ہیں، پارہ جگر ہیں؟ بالکل ہیں۔ حسنین کی ہمشیرہ ہیں؟ بالکل ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہ اس گھر میں رہی ہیں جہاں آیتوں کا نزول ہوا ہے، اس گھر میں رہی ہیں جہاں ملائکہ طواف کرتے ہیں، اس گھر میں رہی ہیں جہاں انبیاء نبوتیں لے کر گئے ہیں، جہاں ملائک قداستیں لے کر گئے ہیں، جہاں پوری دنیا کے اولیاء ولایت کا صدقہ جس دروازے سے لے کر گئے ہیں۔ اس گھر کی کنیز ہاتھوں کو، اس گھر کی کنیز مٹی کو سونا بنانے کا ہنر جانتی ہے، 20 سال زبان قرآن میں گفتگو کرتی ہے۔ جناب زینب اسی علی کی بیٹی تو ہیں جو انا میت العلم و علی بابوہا کا مصداق ہے، اسی فاطمہ کی بیٹی تو جو ہے جو نبی، جس کے لیے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاہ فقط اذانی، انہی حسنین شریفین کی بہن تو ہیں جو سیدہ شباب اہل جنہ ہیں۔ کہا جی ہاں، کہا سارے مقدس رشتوں میں پلی، شریعت جس کی دہلیز پہ اتری، آیات ربانی کا جسے مکمل علم، تفسیر و تعویل کا جسے حقیقی معنوں میں علم حاصل ہے، جو اب اتنی بڑی عالمہ فاضلہ عقیلہ بنی ہاشم تھی جناب زینب، تو کیا اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم تھا جو سید سجاد سے پوچھا کہ اس خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے شہزادی جناب زینب سید سجاد کے پاس کیوں گئی؟ آپ شیعہ ذاکر پڑھتے ہیں کہ مسئلہ پوچھا، یا تو یہ کہو روایت غلط ہے، اور اگر تم کہتے ہو روایت صحیح ہے تو یہ بتاؤ عظمت صدیقہ طاہرہ کی بیٹی کے خلاف ہے کہ نہیں، جناب زینب کی عظمت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ یہ بات کہ اتنا سا مسئلہ نہیں جانتی تھی جس کے گھر میں شریعت اتری، جسے آیات اور روایات کا مکمل علم ہے، جو معلمہ بھی تھی، مفسرہ بھی تھی، ادیبہ بھی تھی، جو عالمہ بھی تھی، عقیلہ بن ہاشم بھی تھی، کیا اسے اتنے سے مسئلے کا علم نہیں تھا؟ عالم دین مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ شہزادی کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، شہزادی مسئلہ پوچھنے نہیں گئی تھی، سید سجاد کی امامت کا اعلان کرنے گئی۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا، جناب زینب مسئلہ پوچھنا نہیں گئی تھی، دنیا کو بتانے گئی تھی، پوری سلطنت یزیدیت کو متوجہ کیا تھا، تم نے حسین کو قتل کر دیا، اصحاب کو قتل کر دیا، خون سے سرزمین کربلا کو رنگین کر دیا، لہو کی ہولی تم نے کھیل لی، خیموں میں تم نے آگ لگا دی، اب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم جیت گئے ہیں، ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ہم فتح و ظفر میں آ گئے ہیں، کامرانی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ زینب جلتے ہوئے خیموں سے سید سجاد کے پاس مسئلہ پوچھنے نہیں گئی تھی، کائنات کو بتانے گئی تھی ابھی حسین گئے ہیں، وارث حسین زندہ ہے، امامت زندہ ہے، جس کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھنے محمد علیہ۔ ایسا نہیں ہے کہ پھوپھی بھتیجے کو نہیں جانتی تھی، بھتیجا پھوپھی کو نہیں جانتا تھا، کہ ہم سید سجاد سے پوچھیں گے بتاؤ جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں۔ سید سجاد کو تو کہنا چاہیے تھا آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں،
ابھی کوفے کے خطبے میں کہنا ہے نا سی سجاد کو، تو جانتے تو ہیں نا کہ آپ عالم غیر معلمہ ہیں۔ کوفے میں خطبہ دینے کے بعد ایسا تھوڑی ہے کہ امام نے خطبہ سن کے کہا ہو، عظمتوں سے واقف تھے نا۔ کہنا چاہیے تھا کہ عالمہ غیر معلمہ ہیں آپ عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، عقیلہ ہیں، آپ ہم سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مگر سید سجاد جانتے ہیں زینب پوچھ نہیں رہی ہے، ولایت کا اعلان کر رہی ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، غدیر کے چوراہے پر علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر ولایت کا اعلان کرنا آسان ہے، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں شریعت کا مسئلہ پوچھ کے امامت کو کوئی رشتوں کی آبرو رکھنا چاہیے تھی۔ سید سجاد کو کہنا چاہیے تھا آپ پھوپھی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مگر نہیں، امامت جانتے ہیں، امام جانتے ہیں کہ کس لیے آئی ہے، کس لیے شہزادی آئی ہیں۔ ہاں جہاں مرحلہ ہوگا وہاں سید سجاد اس کو ادا بھی کر دیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ جب یزید نے رہائی کا حکم دیا اور کہا آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے شام میں رک جائیں یا مدینے چلے جائیں، تو کیا کہا سید سجاد نے؟ ہم پھوپھی سے پوچھ کے بتائیں گے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، ہم پھوپھی سے پوچھ کے بتائیں گے۔ مولا جب بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھوپھی آپ سے پوچھتی ہیں تو آپ یہاں سے جانے کے لیے ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا انہیں امامت کا اعلان کرنا تھا، مجھے زینب کی عظمتوں کا اعلان کرنا ہے، مجھے زینب کی عظمتوں کا اعلان کرنا ہے، اس لیے وہاں ان کا پوچھنا ضروری تھا، یہاں میرا پوچھنا ضروری ہے۔ یہ آل محمد ہے میرے عزیزوں، اسی لیے جناب زینب کو ثانی زہرا کہا گیا۔ گفتگو مکمل ہو گئی، میں نے تمہیدیں صرف بنائی تھی تاکہ اس منزل تک آپ کو پہنچا دوں، اس سوال کا جواب آپ کو دے دوں۔ چونکہ بیعت کا جنازہ زینب نکال چکی ہیں، اب کائنات میں آخر تک کسی کی اتنی ہمت نہ ہوگی کہ بیعت کا سوال کر سکے، اور امامت کو زینب ایسے بچا چکی ہیں کہ شہزادی کو معلوم ہے کہ میری بچائی ہوئی امامت قیامت تک باقی رہے گی، لہٰذا اب زینب کے بعد کسی دوسری زینب کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ نہ امامت کو بچانے کی ضرورت تھی، نہ بیعت کو ڈھکیلنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اب زینب و فاطمہ نے مل کر وہ کرۂ نمایاں انجام دیے ہیں کہ اب علی تو ہوں گے، مشکلوں میں گرفتار نہ ہوں گے، اس لیے کہ کبھی فاطمہ علی کی عقدہ کشا بنیں گی، کبھی زینب امامت کی عقدہ کشا بن جائے۔ بس میرے عزیزوں گفتگو تمام ہو گئی۔ یہ ہے آل محمد کا کردار، فرمایا یہ ہے آل محمد کا کردار کہ ہاں امامت، ہماری امامت لوگوں کے لیے محور امن و امان ہے، ہماری اطاعت لوگوں کے لیے فرقے سے نجات دینے کا سامان ہے۔ واقعاً اگر امت مسلمہ آل محمد کی امامت و ولایت پہ جمع ہو جاتی تو یہ مصیبتیں نہ پیدا ہوتی جو ہو رہی ہیں، اور یہ دنیا کی مصیبتیں تو چھوڑو، مالک نے کہا ہے کہ اگر پوری کائنات علی کی محبت میں جمع ہو جاتی لما خلقت النار، تو میں آگ کو پیدا نہیں کرتا، میں نے جہنم بنائی اس لیے کہ امت نے علی کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت ملے گی تو آل محمد کے صدقے میں ملے گی، مغفرت ملے گی تو آل محمد کے صدقے میں ملے گی۔ یہ در کی دہلیز کا اثر ہے جو پوری کائنات پہ چھایا ہوا ہے۔ مگر میرے عزیزوں مجھے بتاؤ، جس زمین پر، جس دروازے پر نبی کریم 9 مہینے تک مسلسل سلام کیا کرتے تھے، بارہا آ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، صحیح کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نبی 5 وقت نماز پڑھتے تھے، ہر نماز سے پہلے آ کے سلام کرتے تھے، ہر نماز کے بعد آ کے سلام کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک دن میں نبی 10 مرتبہ اس دروازے پر آتے تھے سلام کرنے کے لیے۔ اللہ، جس دروازے پہ نبی رحمت دن میں 10 بار سلام کرے، اسی دروازے پہ امت آگ لکڑیاں لے کے آ گئی، اسی دروازے پہ امت آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئی۔ آزادارو، اب ایک اعتراض امت مسلمہ نے اٹھایا، فاطمہ نے دروازہ کھولا، فاطمہ دروازے کے قریب گئیں۔ کہتے ہیں لوگ فاطمہ دروازے کے قریب کیوں گئیں؟
دروازہ مردوں کو کھولنا چاہیے تھا، علی کو جانا چاہیے تھا، حسنین کو جاننا چاہیے تھا۔ شہزادی دروازے پہ کیوں گئی؟ دروازے کی روایات کو ختم کرنے کے لیے یہ افسانے گڑھے جانے لگے۔ فاطمہ کو جاننے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں میرے عزیزوں، معترض نے بات اعتراض صحیح کیا ہے، مگر اسے حقیقت نہیں معلوم ہے، اسے جوابات نہیں معلوم ہے۔ علی دروازہ کھولنے جا رہے تھے، فاطمہ نے منع کیا، یا علی آپ یہیں بیٹھیں، میں دروازہ کھولتی ہوں، میں دیکھتی ہوں، اس لیے کہ دشمن آپ سے بیعت مانگنے آیا ہے، دشمن آگ لکڑیاں لے کر آیا ہے، ایسا نہ ہو آپ نکلیں تو فاطمہ کے اعتبار کا اعتبار کر لیا۔ نہ جاتی فاطمہ دروازہ کھولنے اگر اس امت سے یہ امید ہوتی کہ یہ آگ لگا دیں گے۔ فاطمہ نے سوچا تھا میں سمجھا کے بجھا کے بھیج دوں گی، مگر جن کو حکومت کی ہوس لگ گئی ہو، جنہیں مال دنیا نے اندھا کر دیا ہو، جن کی آنکھوں پر تعصب کی عینک چڑھ گئی ہو، انہیں پھر مظلومیت دکھائی نہیں دیتی۔ اور یہ دروازے کی باتیں بڑی عجیب باتیں ہیں۔ علامہ محقق اصفہانی فرماتے ہیں اِنَّا حَدِيثَ الْبَابِ ذُو شُجُونٍ مِمَّا جَنَتْ بِهِ يَدُ الْخُونِ، یعنی دروازے کی باتیں دل کو توڑ دینے والی باتیں ہیں جو خیانت کار ہاتھوں نے انجام دیے ہیں۔ کیا کیا دروازے پہ؟ کہا دشمن آگ و لکڑیاں لے کے گیا، جا کے کہتا ہے فاطمہ گھر کا دروازہ کھولو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ جناب صدیقہ طاہرہ نے فرمایا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں آیتوں کا نزول ہوا، جو آیت تطہیر کا محور، اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسین و حسین رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس میں رسول کی ایک لوتی بیٹی فاطمہ ہے جو رسول کی پارہ جگر ہے، کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے؟ کہنے والے شقی نے کہا، صحیح صحیح کتابوں کی روایت ہے، کہنے والے نے کہا وَإِنْ كَانَا، ہاں حسن و حسین ہوتے ہیں تو ہوا کریں، ہم آگ لگا دیں گے۔ یہ کہہ کہ ایک حاکم نے، شقی نے، ظالم نے اپنے غلام سے کہا دروازے میں آگ لگا دو۔ دروازے میں جیسے ہی آگ لگی، شہزادی فاطمہ زہرا دروازے کو پوری شدت کے ساتھ بند کیے ہوئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے، محقق اصفہانی فرماتے ایک شقی نے دروازے پر ایسی لات ماری، دروازے میں ایک کیل تھی جو صدف عصمت طاہرہ میں پیوست ہو گئی۔ محقق اصفہانی فرماتے لست ادری خبر المسمار سل صدرہ خزیرت الاسرار، مجھے نہیں معلوم دروازے کی کیل نے کیا کیا، مگر دروازے کی کیل صدف عصمت طاہرہ میں ایسے پیوست ہوئی، فاطمہ نے مرثیہ پڑھا اسماء میرے محسن کی خیر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لو عزادار و تاریخ کہتی ہے دشمن دروازہ توڑ کے دروازے کو دھکا دے کے گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ زہرا کی پسلیاں شکستہ ہو گئی۔ اذ رزا تلک العزل الزکیہ رضیۃ لا مثلها رضیہ، پسلیوں کا ٹوٹ جانا، چکنا چور ہو جانا ایک ایسا غم ہے جس غم سے بڑا کوئی غم نہیں، جس مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ علامہ محقق اصفہانی نے آگے چل کے اور مصرے کہے ہیں میرے عزیزو، اس میں ایک مصرع محقق اصفہانی کا یہ تھا، فاطمہ نے اپنی پوری قوت کو سمیٹا، چاہا کہ فاطمہ علی کی طرف بڑھیں تاکہ امامت و ولایت کی حفاظت کرنے لگ جائیں، مگر ایک شقی نے جیسے ہی آتے دیکھا نا، وَوَكَّزَا نَعْلَ السَّيْفِ فِي جَنْبَيْهَا أَتَى كُلَّ مَا أَتَى عَلَيْهَا، ایک شقی نے تلوار کا دستہ لیا، فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ حملہ کیا، فاطمہ تورا کے زمین پہ گری۔ اب جو فاطمہ نے اٹھنا چاہا، تاریخ کہتی ایک شقی آگے بڑھا، وجاوز الحد بلطم الخد شلت ید الطغیان والتعد، ایک شقی نے رخسار فاطمہ پر ایسا تماچا مارا، فاحمرت العین وعین المعرفہ، فاطمہ کی آنکھ
آنکھ سرخ ہو گئی، آنکھوں میں خون اتر آیا، تذرف الدم علی تلک الصفا، اور رخسارہ نیل ہو گیا، اس پر اشک جاری ہونے لگے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اسی ظلم کی وجہ سے، اسی مظلومیت کی وجہ سے صدیقہ طاہرہ نے کہا تھا یا علی غسلنی وکفنی وحنتنی، یا علی تم ہی غسل دینا، تم ہی کفن دینا، تم ہی حنوط کرنا، میرے جنازے کو شب کی تاریکی میں لے کے چلنا، جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہو وہ لوگ میرے جنازے میں داخل نہ ہو۔ بس میں نے مختصر کیا دی روایت، بس ایک روایت سن لیجئے۔ علی شب کی تاریکی میں فاطمہ کا جنازہ لے کے چلے، تاریخ کہتی ہے جیسے ہی جنازہ قبرستان لے کر گئے، قبر میں اتارنا چاہتے ہیں، عزیزانو آپ شریعت کو جاننے والے ہیں، آپ جانتے ہیں اگر میت مرد کی ہو تو کوئی بھی قبر میں اتر سکتا ہے، کوئی بھی اوپر سے میت دے سکتا ہے، مگر میت اگر عورت کی ہو، خاتون کا جنازہ ہو تو جو قبر میں اتر رہا ہے وہ بھی محرم ہونا چاہیے، جو قبر میں جنازہ اوپر سے دے رہا ہے وہ بھی محرم ہونا چاہیے۔ اب علی تنہا ہیں، فاطمہ کا جنازہ ہے، حسنین چھوٹے ہیں، نہ جنازہ قبر میں اتر کے لے سکتے ہیں، نہ علی قبر میں اتر جائیں تو دونوں بیٹے جنازہ دے سکتے ہیں۔ سلمان نامحرم ہے، مقداد نامحرم ہے، جنازہ چھو نہیں سکتے۔ لو عزادارو، کائنات کا مشکل کشا عجیب و غریب مشکل میں گرفتار ہے، اگر قبر میں اتر جائے تو جنازہ کون دے گا؟ اگر جنازہ لے کے کھڑا ہو جائے تو قبر میں کون اترے گا؟ ابھی جنازہ ہاتھوں پہ لے کے علی یہ سوچ رہے تھے کیسے قبر کے حوالے کروں، قبر سے دو ہاتھ برآمد ہوئے، یا علی لاؤ ام ابیہ لیلۃ القدر صدیقہ فاطمہ طاہرہ کو مجھے دے دو۔ علی نے دونوں ہاتھوں کو آگے کیا، قبر میں جنازہ اتارا، دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا، جب آپ نے یہ امانت دی تھی پہلو شکستہ نہ تھا، کمر خمیدہ نہ تھی، چہرے پہ ضعیفی کے آثار نہ تھے، یا رسول اللہ رخسار پہ تماچوں کے نشانہ تھے، آنکھوں میں سرخی نہ تھی، مگر یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت نے فاطمہ کو چین سے نہ۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم، یعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا مختصر سے عبادت کو قبول فرما، کریم مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں شیعان آل محمد جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا حاضرین کے دعاؤں کو مستجاب فرما، اس مجلس کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری قوم کا دامن علم کے موتیوں سے لبریز فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، اعمال خیر کی توفیق عنایت فرما، کریم پروردگار ہم میں جو بیمار و شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، مالک جن جن مومن و مومنات نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی، مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، کریم پروردگار حاضرین کے رزق میں برکت عطا فرما، بانیان عزا کے رزق میں برکت عطا فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا آل سعود و آل یہود کو نست و نابود فرما، کریم مالک اس منحوس وائرس کرونا کا خاتمہ فرما،
عالم انسانیت کو اس منحوس وائرس سے نجات عطا فرما، ملک عزیز ہندوستان پر اپنی رحمت نازل فرما، ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نست و نابود فرما، ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نست و نابود فرما، کریم پروردگار ملک عزیز کے اقتصاد پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما، مالک اور امتحان نل یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار آوان فرماتے ہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا، السلام علیکم ایھا الحسن المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم ایھا المدفون بعرض طوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک ظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ 16 جنوری بروز اتوار بوقت 12:15 بجے دن بمقام موضع بھونرا میں ایک مجلس عزا کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا اسد یاور صاحب قبلہ مظفر پور بہار، لہٰذا مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ مقام یاد رکھیں، تاریخ یاد رکھیں، 16 جنوری بروز اتوار بوقت 12:15 بجے دن بمقام موضع بھونرا امبیڈکر نگر۔ مومنین اکرام سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید پڑھ کر مرحومہ کے روح کو ایصال فرما دیں۔ کنیز زہرا بنت تبارک حسین۔